رمضان کا چاند دیکھتے ہی صرف اور صرف 3 بار دوستو بھائی بہنوں یہ وظیفہ پڑھتے ہی جو تماشا ہوگا ساری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ گھر میں جہاں نظر دورائیں گے انشاءاللہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ یہ وہ مجرب ترین عمل ہے جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی دکھ تکلیف پریشانی کا شکوہ نہیں کرتا۔ آپ دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں، جس گاؤں، جس گلی، جس محلے میں موجود ہیں، آج دوستو بھائی بہنوں رمضان کا چاند نظر آتے ہی صرف اور صرف 3 بار یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا انشاءاللہ دولت روپیہ پیسہ آسمان سے بارش کی طرح برسے گا۔ یہ موقع دوستو بھائی بہنوں سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ رحمت و برکتوں کے خزانے لاتا ہے، ہر گھر میں رزق اور دولت کی وسعت لاتا ہے، ہر گھر سے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھے گا۔ بعض اوقات موسمی خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کو چاند نظر نہیں آتا تو چاند کی صرف خبر سنتے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا ہر بچے بوڑھے جوان کو انتظار ہے۔ ہر گھر میں رمضان کی آمد کا جشن منایا جاتا ہے، ہر گھر میں صبح سحری افطاری کو سجایا جاتا ہے، ہر گھر میں رمضان کی تیاری کے لیے بڑی بڑی ڈشز اور بڑے بڑے دسترخوان سجائے جاتے ہیں۔ اللہ والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رمضان کا استقبال کیا۔ نبی علیہ السلام نے رمضان کو کس طرح ویلکم کیا۔ دوستو بھائیو بہنوں آج کا یہ عمل آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ آج جو میری بہنیں، جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، دوستو بھائیو بہنوں دنیا سے تمام مسائل کو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے پوری طرح سے ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے، تو دوستو بھائیو بہنوں یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آج دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ کر رمضان کا چاند دیکھتے ہی ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اللہ والو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کے دیکھے گا۔ اس سے پہلے آج ماہ رمضان کے چاند کے حوالے سے دوستو بھائی بہنوں خصوصی دعا کروائی جائے گی۔ آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں صرف آمین لکھنا ہے، آپ کو دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے گا۔ جو میرے بہن بھائی دعاؤں میں شمولیت چاہتے ہیں آپ لوگوں نے صرف اور صرف اپنا پیارا سا نام کمنٹس میں لکھ دینا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں آج آپ کے پاس پوری رات موجود ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ چاند کی خبر سنیں یا صرف اور صرف آپ کو چاند کا پتہ چل جائے، پوری چاند رات میں کسی بھی وقت رات دیر گئے تک، یعنی کہ پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اور صرف ساتھیوں بھائی بہنوں پوری رات میں اگر آپ نے ایک بار بھی یہ عمل پڑھ لیا، یقین مانیے دولت، پیسہ، روپیہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ دولت کی اگر بارش دیکھنا چاہتے ہو کہ ہر دعا تمہاری قبول ہو، ہر حاجت پوری ہو، پورا سال دولت، روپیہ، پیسہ آسمان سے بارش کی طرح برسے، دوستو بھائی بہنوں اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ لوگ اس پوری چاند رات میں اگر گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، آفس میں ہیں، مسجد میں ہیں، مدرسے میں، جیسے ہی آپ کے کانوں تک پہنچ جائے یہ بات یہ چاند نظر آ چکا ہے۔ دیکھیں کئی ملکوں میں آج چاند نظر کنفرم آ جائے گا، سعودیہ وغیرہ میں اور بہت سارے ملکوں میں، اور اسی طرح پاکستان میں امید تو سو ہے لیکن کنفرم نہیں ہے، لیکن چاند نظر آ جائے تو آپ نے ہر حال میں یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل رمضان کی چاند رات کا وہ تحفہ ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والا دوستو بھائیو بہنوں کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ دوستو بھائیو بہنوں سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیجئے گا، جو بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیجئے گا۔ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، ذاتی مکان چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے ہو، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ دوستو بھائی بہن رمضان کا چاند دیکھ کر یا چاند کی خبر سنتے ہی یہ پڑھنے والے عمل کا، یہ دولت کی بارش کو برسانے والے عمل کا
پہلا وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی اپنی تمام حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہیے اس کے لیے پڑھ لیں، قرضوں سے چھٹکارے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد کو منٹوں اور سیکنڈوں میں پورا کروانا چاہتے ہو تو دوستو بھائی بہنوں ایک بار اس عمل کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کرنا چاہیں تو کر لیں، نہیں تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ تمام دوستوں بھائیوں بزرگوں نے اس عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ بڑی ہی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھیے گا دوستو، پہلے نمبر والا وظیفہ اس عمل کا اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے یا فتح کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا فتح کو بے شمار بار آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی جب کوئی بندہ یا فتح کو پڑھتا ہے تو رب کریم فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتح کی، جو بندہ یا فتح پڑھتا ہے میں رب اس کی ہر حاجت کو فوراً پورا کر دیتا ہوں۔ یہ قسم میری آپ کی نہیں ہے دوستو، یہ رب کریم فرما رہے ہیں، رب کریم کی قسم ہے دوستو بھائیو بہنوں، رب کریم کا وعدہ دوستو بھائی بہنوں کہ جو پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت ہر مراد، تو سوچے آج چاند رات کو یہ وظیفہ پڑھتے ہی یہ عمل کیسا ہوگا دوستو بھائی بہنوں، جس کے پہلے وظیفے کی قسم رب کریم خود کھا رہے ہیں۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے، یہ موقع اگر آج آپ نے گوا دیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا، اور اگر آپ نے ایک بار رمضان کا چاند دیکھ کر، میں ایک کلمہ پڑھ کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا آپ کی زندگی سنور جائے گی، پورا سال پوری زندگی دولت میں کھیلو گے۔ جو حاسدین ہیں، جو لوگ ہیں جو آپ سے جلتے ہیں، جو آپ کی غربت اور غریبی کا مذاق بناتے ہیں، یقین جانیں وہ تمام کے تمام لوگ حیران رہ جائیں گے، لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے پاس اچانک اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، اس کے پاس اتنی دولت اتنا مال اچانک کہاں سے آ گیا۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا خاص دشمن ہے، یہ عمل ہر طرح کی مشکل کو پریشانی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ تو دوستو بھائیو بہنوں جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتح سے رمضان کی چاند رات کو پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلے جلیلے سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتح کہہ کر پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو یا فتح کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتح کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ سے سمجھیے گا۔ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے دوستو بھائیو بہنوں 11 بار یا فتح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی زیادہ توجہ خلوص اور نیت کے ساتھ یا فتح پڑھیں گے رب کی ذات اتنی جلدی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقاصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقاصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقاصد بھی فوری طور پر کامیابی مل جائے گی۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو بھگا کر اسکپ کر دیکھ رہے ہوں۔ دوستو بھائیو بہنوں اس سے عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، بڑی اہم چیزیں مس کر جائیں گے۔ خدا را عمل کو سمجھیں پھر عمل کو کریں انشاءاللہ تو آپ کو پورا فائدہ ہوگا۔ دوستو بھائیو بہنوں کیونکہ یہ موقع 1 سال بعد ملتا ہے، یہ ماہ رمضان کے چاند رات کا یہ بڑا ہی خاص موقع ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے یا فتح کو کس طریقے کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا فتح 1 بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، یا فتح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ بڑے دھیان کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ توجہ کے ساتھ یا فتح کو صرف اور صرف آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوستو بھائیو بہنوں آپ نے
دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے رمضان کی چاند رات کا، یہ لاڈلا وظیفہ دوستو بھائی بہنوں، سیکنڈ نمبر پر جسے پڑھتے ہی آپ کی پرانی سے پرانی غربت فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، یہ وظیفہ دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، آج دوستو بھائی بہنوں آپ نے سیکنڈ نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کا وظیفہ، اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار مجبور ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کی ذات کسی سے ناراض ہو جاتی ہے تو اس پر مشکل وقت بھی آتا ہے، پریشانی آتی ہیں۔ تو اسی لیے دوستو بھائی بہنوں، جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو کوشش کریں کہ گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ویسے ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے دوستو، وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کا کوئی بھی طاقتور وہ کوئی بھی کوشش کر لے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آج آپ کو بڑی توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، رمضان کی چاند رات کو آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے آج آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے دوستو بھائی بہن، اسی لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ لازمی کرنی ہے تاکہ آپ کے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ والو، جب رب راضی ہوتا ہے، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرماتا ہے، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ پھر سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر اب آپ نے تیسرے نمبر پر رمضان کی چاند رات کا لاڈلا وظیفہ، جسے پڑھتے ہی گھر میں محلے میں شور مچ جائے گا، جسے پڑھتے ہی پورا محلہ حیران رہ جائے گا، آپ کے دشمن دوست حیران رہ جائیں گے، آپ سے وظیفہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کون سا وظیفہ تم نے پڑھ لیا ہے کہ رب کریم تم سے راضی ہو گئے ہیں، تمہارے حالات بدل گئے ہیں۔ کل تک تو تم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے، کل تک تو تم در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، کل تک تو تم ہمارے پاؤں میں پڑے ہوئے تھے، آج تم نے ایسا کون سا وظیفہ پڑھا ہے کہ تمہاری زندگی بدل گئی ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے جیسے ہی عمل میں تیسرا وظیفہ شامل کرو گے، دوستو بھائیو بہنوں، غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے، تمہارے دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ یقین نہیں آتا تو ابھی اسی وقت رمضان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے حالات نہ بدل جائیں، تمہارے گھر میں دولت کا طوفان نہ کھڑا ہو جائے، یہ تمہاری دکھبری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے استغفر اللہ کو 11 بار بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے فوراً بعد فوری طور پر اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا، یہ دولت والی سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دوستو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر سورہ کوثر کو صرف اور صرف آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے رزق آج رمضان کی چاند رات میں آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں گے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا،
وہ جو ساتھیوں بھائیو بہنوں جو قصے کہانیوں میں ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، وہ آج اس خاص عمل میں اس خاص وظیفے کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی دکان پر رمضان کی چاند رات کو یہ عمل پڑھ رہے ہیں تو جس دکان پر گاہک نہیں آتے یا اچھے آرڈر نہیں آ رہے، انشاءاللہ بہترین گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، رشتوں کے لیے پڑھ رہے ہیں تو بہترین رشتے آ جائیں گے، دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں دکان پر اچھے آرڈر ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جس کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جو کاروبار چلتا ہوا بند ہو چکا ہے، وہ کاروبار انشاءاللہ عزیز پھر دوبارہ عروج پر چلا جائے گا، پھر دوبارہ ترقی ہو جائے گی، کامیابی مل جائے گی۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے یا کسی بھی حاجت کے لیے اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ لازمی پڑھیے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس خاص عمل کو کوشش کریں کہ آپ نے رمضان کی چاند رات پہ اس پوری رات میں 2-3 بار لازمی پڑھ لینا ہے، اور میرے رب کے فضل سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ والو، سورہ کوثر پڑھنے کے ساتھ ہی اب آپ لوگوں نے اس عمل میں 4تھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ایک بار ذرا پھر سے میں اس وظیفے کو دہرا دیتا ہوں، کہیں آپ سے غلطی نہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا بڑا ہی پیارا نام یا فتح 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا فتح پڑھ لیں، پھر دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے استغفر اللہ کو، دوستو بھائیو بہنوں، کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف آپ نے استغفر اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے آخر میں 4تھا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل بھی بہت ہی خاص ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہے، یہ 3 نام کا خاص وظیفہ ہے، لیکن آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ جب بھی اس عمل کو کریں تو آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اگر کریں تو بہت اچھی بات ہے، اور آپ لوگ بالکل تنہائی میں کریں، یعنی کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آپ سے بات نہ کرے، بالکل آنکھیں بند کر کے توجہ دھیان خلوص و نیت کے ساتھ۔ بعض اوقات بہت ساری غلطیاں ہم کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر ہوتی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، اور آپ وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والو، اس طریقے سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ آپ لوگوں نے پوری توجہ سے، پورے دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی، اتنی زیادہ کامیابیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمکنار کرے گا۔ تو لہٰذا توجہ کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، جو زمینوں کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ بس آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کر لیں، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں۔ کوشش کریں دوستو بھائیو بہنوں کہ رمضان کی چاند رات میں اس عمل کو 2-3 بار ضرور ریپیٹ کریں، اس وظیفے کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے دوستو بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو جو میرے رب کریم کی وہ پاکیزہ صفت ہے، یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی، اور یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ یعنی آج آپ لوگ اللہ رب العزت سے رزق کثیر اور رزق قریب سے زیادہ رزق مانگیں گے۔ اللہ والو، جب آپ لوگوں کے پاس پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ باقی تمام معاملات بھی فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا سفر ہوتا ہے، جب ہم لوگ اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں، ہم لوگ تکبر کرنے لگتے ہیں۔ یعنی اگر ہم چند پیسے زیادہ کما لیں، جیسے کہ اگر 50,000 روپے تنخواہ ہے، ایک دم 5-6 لاکھ آ جائیں، اگر تو ہم میں مصیبت میں ساتھی ہو بھائی، اللہ پاک فرماتے ہیں تم مصیبت میں پھنستے ہو تو تم میری طرف ہی لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، جب میں تمہیں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تو ہماری محنت اور دانش مندی کا ثبوت ہے، جو تم اس میں پھنسے ہوئے ہو، اس کام سے اس میں نکل آؤ۔ اللہ والو، بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے،
تکبر کبھی نہ کرنا، بالکل نہ کرنا۔ کسی کو یہ مت بتانا دوستو بھائیو بہنوں کہ آپ کے پاس کیا ہے، کم بولیں۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے لیے خود بخود آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ کم بولیں، لوگوں کو اپنی کامیابیوں سے جواب دیں، کیونکہ سکے ہی بچتے ہیں، نوٹوں کی آواز نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ اپنی کامیابیوں کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں کون سا عمل کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آج کے اس مجرد ترین عمل میں یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 ٹائم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو، اس خاص عمل کو اس بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والوں کوشش کریں 3 بار درود پاک پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں یا 11 بار پڑھیں۔ کوشش کریں اول آخر اتنی ہی بار درود پاک لازمی پڑھیں۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو لوگ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ کے ننوالے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔